آج سے کافی سال پہلے، میرے خیال سے 27 سال پہلے ایک مضمون لکھا تھا جس کا ٹائٹل تھا کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام پولس کو آسمان کے بادشاہی میں داخل ہونے کی اجازت دیں گے۔ یہ اس لیے لکھا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام فرمائے بائبل میں کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو قانون تھا، تورات کا قانون، کو منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ پورا کرنے آیا ہے، اور اس کا جو ایک ذرہ بھی گڑبڑ کرے گا تو وہ قیامت کے دن سب سے نچلا ہوگا، یعنی جہنمی ہوگا۔ اور پولس کہتا ہے کہ وہ ذرہ تو دور کا بات، بلکہ قانون کا پورا ڈھانچہ توڑ کے پھینک دیا، ختنہ ختم کر دیا اور بہت سارا چیز ختم کر دیا قانون کا۔ تو بات یہ ہو رہا ہے کہ جب یہ ختم کر دیا اور یہ جہنم جائے گا، تو یہ پولس کوئی عام آدمی نہیں ہے، کیونکہ موجودہ جو عیسائی مذہب ہے یہ پولوسی مذہب کہلاتا ہے۔ 27 کتاب ہے نیا عہد نامہ میں جو بائبل کے آخری میں ہے، اور 27 میں سے کچھ 14 اس کا لکھا ہوا ہے، یہ اس کا آتھر کہلاتا ہے، مصنف ہوئے جو بھی ہو۔ تو اب اتنا اہم آدمی بائبل سے ثابت ہو گیا کہ خود جہنمی ہو رہا ہے، تو اس کے ڈسکشن کے لیے میرے کو ARP چرچ میں بلایا تھا کرسچن لوگ کہ وہاں آئیے۔ تو ARP چرچ میں ہم گئے، وہ ہمارے ساتھ کاظمی بھائی تھے، یعقوب ابراہیم بھائی تھے، کھوکر تھے، اور بھی ایک آدھ تھے، تو اور ان کے طرف سے تھا صادق بھٹی تھا، اور لبا لال ایک تھا، فتح مسیح تھا، اور بھی لوگ تھے چرچ کے اندر۔ تو اس روز یہ لوگ جواب تو اس کا نہیں دے سکے، فالتو فالتو بات کیے، اس کا جواب دے دیا، لیکن میرے کو کچھ اور پڑھنے کے لیے بولے کہ یہ بھی پڑھیے گا، وہ بھی پڑھیے گا۔ تو وہ جب آ کے میں نے پڑھا تو بائبل کا پہلا کتاب ہے پیدائش، اس میں اسحاق علیہ السلام کا بات ہے کہ اسحاق علیہ السلام بڑھاپے میں جب ان کا آنکھ بینائی ختم ہو گیا تھا، تو وہ اپنے بڑے بیٹے عیساؤ کو بولے کہ بیٹا جاؤ اور کچھ شکار کر کے لاؤ اور وہ کھانا کھلاؤ جس کا میرے کو شوق ہے، تو میں کھا کے تم کو برکت دوں گا، یعنی تم پھر اللہ کے راستے میں کام کرنا۔ تو ان کی وائف تھی ریبیکا، وہ سن رہی تھی یہ بات، اور ان کے جو عیساؤ کا جو چھوٹا بھائی تھا، اسحاق علیہ السلام کا چھوٹا بیٹا، وہ یعقوب علیہ السلام تھے۔ تو یعقوب علیہ السلام گھر میں رہتے تھے، زیادہ تر فلسفیکل ٹائپ کے تھے، تو ماں سے زیادہ دوستی تھا، اور عیساؤ جو تھا وہ شکاری وکاری ٹائپ کا تھا، تو باپ کے لیے کھانا وانا بھی لاتا تو باپ بھی پسند کرتے تھے۔ تو ریبیکا یعقوب علیہ السلام کو آ کے بولی کہ تمہارا بھائی شکار کرنے گیا ہے، تم جلدی سے گھر سے ایک بکرا لے لو، میں پکا کے دیتا ہوں، بکرا یا تو جو بھی تھا، پکا کے دیتا ہوں، باپ کو کھلاؤ اور برکت لے لو۔ تو یعقوب علیہ السلام بولتے کہ اگر وہ میرے کو پہچان لیں گے، بینائی تو نہیں لیکن وہ کندھے پہ ہاتھ رکھیں گے تو بال نظر آئے گا، کیونکہ عیساؤ کے ادھر میں بال نہیں تھا، تو بولی فکر مت کرو، لیدر کا جیکٹ دی اور پہنا دی، کھانا پکا کے دی، اور یہ گئے اور اسحاق علیہ السلام کو بولے ابا آئیے آپ کھانا کھائیے، میرے کو برکت دیجیے۔ اسحاق علیہ السلام بولے تم اتنا جلدی کیسے آ گئے، تو شکار کرنے گئے تھے، اتنا جلدی کیسے آ گئے؟ تو بولے کہ اللہ نے آپ کے خدا نے میری مدد کی۔ تو یہ سب بات ہوا، اس کے بعد شک میں تو تھے، وہ بولے ذرا قریب آؤ، قریب آئے تو کندھے پہ ہاتھ رکھے، بولے تمہارا کندھا جو ہے وہ تو عیساؤ کے جیسا ہے، لیکن تمہارا آواز یعقوب کے جیسا ہے۔ بولے نہیں، آپ کا میں بڑا بیٹا ہوں، عیساؤ ہوں۔ خیر وہ کھانا کھا لیا، اور جب کھانا کھا لیا اور یعقوب علیہ السلام برتن لے کے جا رہے تھے ایسا، تو عیساؤ آیا شکار کر کے، جب وہ کھانا پکا کے لایا باپ کے لیے، تو باپ نے بولا ارے وہ پہلے کون آیا تھا؟ تو
पता चलता है कि याकूब अलैहिस्सलाम ने धोखा दे के ले गया। अच्छा, अब ये झूठ तो पकड़ा गया, अभी तो कोई टाइम नहीं गुजरा ना इतना, झूठ पकड़ा गया लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया। तो क्लिंटन ने जब प्रेसिडेंट बना था तो हिलेरी के हाथ में बाइबल था और क्लिंटन उसके ऊपर हाथ रखकर हलफ ले रहा था। तो मैंने ये सवाल किया था, क्या बाइबल पे हाथ रखकर हलफ लेने के बाद सच बोलना ज़रूरी है? क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम झूठ बोले लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। इसहाक अलैहिस्सलाम बोले मेरे को जो देना था दे दिया, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो ये क्लिंटन भी बाद में पकड़ा गया था चंद महीने के अंदर। मैंने लिखा था, क्लिंटन का फोटो भी छापा था, हिलेरी के हाथ में बाइबल है, वो क्लिंटन ही झूठ बोल के पकड़ा गया, हलफ लेके ही झूठ बोला था। तो ये सब बात हो गया, लेकिन इसके बाद फिर हमको जब वो ये वाला मजमून लेके गए उसके पास, ये हलफ लेके झूठ, तो वो बोले कि एक वो डॉक्टर भी था, ड्रिप लगा रहा था एक पेशेंट को, पेशेंट का नाम सईद था, वो भी आलिम टाइप का था। तो मौका बड़ा अच्छा मिला कि डॉक्टर के क्लिनिक में ड्रिप लग रहा है, ना पेशेंट भाग सकता ना डॉक्टर भाग सकता है, क्योंकि ये सब सुना हो तो अमूमन भाग जाते हैं लोग। तो बड़ा आराम से उस रोज़ बातचीत करने मिला। तो वो जो आलिम था सईद, वो बोला कि हमारा ईमान है कि नबी सिर्फ बनी इसराइल से आएंगे और आखिरी नबी बनी इसराइल का चले गया, आके चले गया, तब और कोई नहीं आएगा। तो मैंने बोला कोई आयत बताओ कि गैर बनी इसराइल से कोई नहीं आएगा, क्योंकि वो बता रहा था फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ईमान से सच्चे नबी नहीं हो सकते, क्योंकि आखिरी नबी बनी इसराइल से आके चले गया और नबी सिर्फ बनी इसराइल से आता है। तो मैंने बोला कि कोई ऐसा आयत बताओ जिसमें लिखा हो कि गैर बनी इसराइल से नबी नहीं आएगा। तो वो बाइबल में कोई ऐसा आयत बता नहीं सका। तो उसके बाद फिर बोलता हमारा ईमान है कि कोई नहीं आएगा और आखिरी आके चले गया। तो मैंने बोला कि फिर ये बताओ कि पौलुस कैसे आ गया? तो सादिक भट्टी जो था वो बोला कि वो नबी नहीं था, वो रसूल था। तो मैंने बोला नबी और रसूल में फ़र्क क्या है? तो वो बोला नबी शरीयत लाता है, किताब लाता है, सब कुछ लाता है, और रसूल जो है वो खाली पैगाम पहुँचा देता है, पोस्टमैन। तो मैंने कहा कि वो पोस्टमैन को कोई हक़ नहीं कि शरीयत में तरमीम करे या नया कानून लाए या पुराना कानून ख़त्म करे। बोला उसका कोई हक़ कुछ भी नहीं है। तो मैंने बोला सादिक भाई अगर उसको कोई हक़ नहीं तो पौलुस ने सारा कानून मनसूख कैसे किया अगर वो रसूल था? वो एकदम बुखला गया, उसके मुंह से निकला आए 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 3 दफ़ा निकला। मैंने मजमून में आए आए लिख दिया कि इसका सही तर्जुमा सादिक भट्टी कर सकता है। उसको पता उसका दिल का क्या हाल था जब आए 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 बोला। इसके साथ अल्लाह हाफ़िज़, आप सबको आए आए आए। शुक्रिया। नहीं था ना।